ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. یہ سربری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے، یہ سربری ہے بلا کیا سکندری کیا ہے، نبی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، مل کے کہہ دیں نبی کے در کے گدا ہیں ہمیں کمی کیا ہے، نبی کے در کے گدا ہیں ہمیں کمی کیا ہے، اور فدا نہ ہو جو نبی پہ وہ امتی کیا ہے، فدا نہ ہو جو نبی پہ وہ امتی کیا ہے، نبی کے گیت نہ گائے وہ آدمی کیا ہے، نبی کے گیت نہ گائے وہ آدمی کیا ہے، اور شے سنیے، تڑپ رہا ہے شب و روز حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہے شب و روز حاضری کے لیے، بس اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے، بس اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی
کیا ہے نبی کے در کے گدا ہیں، ہمیں کمی کیا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جس نسبت سے قائم کیا گیا ہے وہ نسبت محمدی ہے. نسبت محمدی کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ نسبت محمدی نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسماں ہوتا، نہ کر و بیاں ہوتا، نہ شجر و حجر ہوتے، نہ شمس و قمر ہوتے، نہ چرند پرند درند ہوتے، نہ حیوان و ملائک ہوتے،
کچھ بھی نہ ہوتا اگر نسبت محمدی نہ ہوتی. اس لیے تو رب کائنات نے خود کہہ دیا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ آدم ہوتا، نہ آدم کی ابوت ہوتی، نہ نوح ہوتا، نہ نوح کی دعا ہوتی، نہ ابراہیم ہوتا، نہ ابراہیم کی وفا ہوتی، نہ یعقوب ہوتا، نہ یعقوب کی آہ ہوتی، نہ یوسف ہوتا، نہ یوسف کی زلیخا ہوتی، نہ حسن یوسف ہوتا، نہ حسن یوسف پر مر مٹنے کی تمنا ہوتی، نہ شعیب ہوتا، نہ موسیٰ کی لقا ہوتی، نہ موسیٰ ہوتا، نہ فرعون کی آسیہ ہوتی، نہ عیسیٰ ہوتا، نہ عیسیٰ کی ماں ہوتی. محمد نہ ہوتا تو کوئی بھی نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا. اے محبوب تو ہے تو ساری کائنات ہے. اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کسی کو بھی پیدا نہ کرتا. محمد رسول اللہ. اے میرے محبوب تو ہے تو سب کچھ ہے. تو ہے تو آدم ہے، تیرے دم سے آدم ہے، دم ہے تو آدم ہے. اس لیے رب آدم نے آدم کو کہہ دیا اے آدم تیری ذریت میں اگر میرا یہ محبوب نبی آخر الزمانہ ہوتا تو پھر تیرا بھی کوئی وجود نہ ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی قربتوں سے ندامت کی پستیوں میں جب گرے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ندامت اور شرمندگی سے 350 سال تک آدم نے سر نہیں اٹھایا اور روتے رہے. اتنے آنسو بہے ہیں، اتنے آنسو بہے ہیں. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے آنسو جمع کر لیں، ساری کائنات کے آنسو ایک طرف ہوں، آدم کے آنسو ایک طرف ہوں، تو ساری کائنات کے آنسو آدم کے آنسو کا 10واں حصہ نہیں بنتے. اتنا روئے ہیں ندامت میں کہ اس رب جلیل نے مجھے جنتوں کی قربت دی اور میں نے لغزش کر کے زمین کی پستیاں مول لے لی. روتے رہے. 350 سال کے بعد جب سر اٹھایا ہے آسمان کی طرف تو آسمان پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سوچا کہ اللہ کے ساتھ جس شخصیت کا نام ہے یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ اللہ کی سب سے محبوب شخصیت ہے، سب سے مکرم شخصیت ہے. اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے اے رب جلیل تیرے نام کے ساتھ جس شخصیت کا حوالہ مجھے نظر آتا ہے میں اس کا واسطہ اور وسیلہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے. سب سے پہلا وسیلہ دعا میں آدم نے پیش کیا. اے رب جلیل تیرے نام کے ساتھ جس شخصیت کا نام مجھے نظر آتا ہے میں اس نام کا تجھے وسیلہ دیتا ہوں، مجھے معاف کر دے. رب جلیل نے کہا کہ آدم تجھے کیا خبر کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ مجھے یہ تو خبر نہیں کہ کون ہے، لیکن یہ خبر ہے کہ تیرے نام کے ساتھ جب اس کا نام ہے تو تیری نظر میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم یہی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اس کے بعد واو نہیں ہے، وا محمد رسول اللہ 2 سنٹینس ہیں، لیکن اللہ نے بیچ میں واو کا فاصلہ بھی گوارا نہیں کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چلتے چلتے بات یاد آ گئی علی مرتضیٰ کی. ایک یہودی نے پوچھ لیا اے علی تم کہتے ہو کہ تمہارے نبی اللہ کے محبوب ہیں، یہ کیا محبوبیت ہوئی کہ اپنے نام کے بعد اپنے محبوب کا نام لاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر محبوب تھے تو محبوبوں کو تو آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، پہلے محمد کا نام آتا بعد میں اللہ کا نام آتا. یہ کیسی محبوبیت ہے کہ پہلے اللہ اپنا نام لاتے ہیں اس کے بعد اپنے محبوب کا نام لاتے ہیں؟ یہ کیا محبوبیت ہے؟ اللہ. پوچھا بھی کس سے؟ مجھ سے اور تجھ سے نہیں. ہم تو کچے عاشق ہیں، کچے. وہ سچے عاشق تھے. ہم تو تھوڑا سا سن کے گھبرا جاتے کہ ہاں پتہ نہیں نبی نے یہ کیسے کہہ دیا. سائنس تو یوں کہتی ہے، ٹیکنالوجی تو یوں کہتی ہے، امریکہ یورپ کا کلچر تو یوں کہتا ہے. علی مرتضیٰ سے پوچھ لیا باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہا کہ علی بتا محبوب کا نام بعد میں کیوں ہے؟ علی مرتضیٰ نے کہا کہ کان کھول کے سن، محبوب کا نام بعد میں اس لیے ہے، اس لیے کہ یہ محبوب دنیا کے اندر آیا، اس کے بعد اب کوئی اور آنے والا نہیں، یہ توحید کا پرچم لے کر آیا، شرک کی گندگی کو مٹانے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی مشرک جب زبان میں میرے محبوب کا نام لے، اپنی مشرک زبان سے محبوب کا نام لے، پہلے لا الہ الا اللہ کہہ کے توحید کے پانی سے اپنی زبان کو پاک کرے، پاک کرنے کے بعد میرے محبوب کا نام لے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ کہا کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی مشرک اپنی گندی زبان سے میرے پیارے محبوب کا نام لے، پہلے توحید کے پانی سے کہے لا الہ الا اللہ، جب وہ پاک ہو گئی اب میرے پاک محبوب کا نام لے، محمد رسول اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بولنے میں بعد میں ہے، لیکن یاد رکھو ماننے میں پہلے ہے۔ جس نے محمد کو رسول نہ مانا اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے۔ علماء سے مسئلہ پوچھ لو، پہلے محمد کو رسول مانا صحابہ نے، اب جب کہا لا الہ الا اللہ اب ان کا لا الہ الا اللہ قبول ہوا۔ مشرکین مکہ بھی تو اللہ کو معبود مانتے تھے لیکن محمد کو رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے تو مشرک کہلائے۔ اللہ نے ان کے اپنے اللہ کو ماننے کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ تم نے میرے محبوب کو رسول نہیں مانا۔ تو محمد رسول اللہ ماننے میں پہلے ہے لیکن بولنے میں بعد میں ہے۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوالہ دیا اس محبوب شخصیت کی برکت سے، اس کے طفیل صدقے سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تیری ذریت میں یہ نبی آخر الزمان ہے، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا آدم تیرا بھی وجود نہ ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ تیری خطا ہوتی، نہ تیرا وسیلہ محمدی ہوتا اور نہ میری عطا ہوتی۔ معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم بس تو یہ کہہ دے تیری بخشش ہو گئی، مجھے معاف کر دیا۔ ادھر معافی ہوئی، جبرائیل آ گئے، کہا کہ آدم تو نے بڑی دیر کر دی، آدم تو نے بڑی دیر کر دی، رب کی قسم اگر تو جنت کی ان قربتوں میں رہتے ہوئے جب تجھ سے لغزش ہوئی تھی، اللہ تجھ پر عتاب کر رہا تھا، اگر وہاں پر تو اس محبوب کا وسیلہ دے کر خدا سے معافی مانگتا، اللہ جنت کی ان قربتوں میں تجھے معاف کر دیتا۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، جنات و انس لکھنے پہ معمور ہو جائیں، دنیا کی زندگی فنا ہو جائے، درخت مٹ جائیں، دریا خشک ہو جائیں، لیکن محمد کی سیرت کا سلسلہ ابھی بھی ختم نہ ہو۔ تبھی تو ایک شاعر نے 40,000 اشعار کا قصیدہ لکھا عربی میں، 40,000 اشعار۔ سرکار دو عالم کی زندگی کے ایک ایک پہلو پر گفتگو کرتا چلا گیا۔ 40,000 کا قصیدہ جب پورا ہوا ہے تو آخر میں کیا لکھتا ہے؟ اس کو اردو شاعر اردو میں کہتا ہے تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے، تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے، اور قلم آبلہ پا مدہ باقی ہے۔ 40,000 اشعار کا قصیدہ کے سفر کرتے کرتے قلم کے پاؤں کے اندر آبلے پڑ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مدہ باقی ہے۔ تھکیے فکر رسا مدہ باقی ہے اور قلم آبلہ پا مدہ باقی ہے۔ تمام عمر لکھا، تمام عمر لکھا، مدہ باقی ہے، اور ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے۔ ذکر مصطفیٰ جب چھڑ جائے پھر سلسلے رکتے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ آدم یہ تو وہ شخصیت ہے جس کا حوالہ دے دیتے تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ تو اس تقریب کو نسبت محمدی حاصل ہے، اور نسبت سے قیمتیں بدل جاتی ہیں۔ اگر ایک چیز کی نسبت ایک عام انسان کی طرف ہو تو ایک عام چیز ہے، اسی چیز کی نسبت بادشاہ کی طرف ہو جائے تو وہ چیزوں کی بادشاہ ہو جاتی۔ امام رومی نے لکھا ہے کہ ہارون رشید اپنے ایک وزیر کے گھر میں گیا، گھر میں بیٹھا ہے، وزیر کے بچے سے کہتا کہ بیٹا بتا تیرے ابا کا گھر اچھا ہے یا میرا محل اچھا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرے ابا کا گھر اچھا ہے۔
تو وزیر نے چپکے سے کہا نہیں بیٹا ایسے نہ کہو بادشاہ سلامت آپ کا محل اچھا ہے۔ بچے نے کہا نہیں میرے ابا کا گھر اچھا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ پوچھتا ہے بیٹا تو یہ بات کیوں کہتا ہے؟ میرا محل تو اتنا قیمتی ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، فانوس لگے ہوئے ہیں، سونے چاندی کی تجوریاں ہیں، عسکری لشکری قوتیں ہیں، ایسے خزانے کے خزانوں سے بھرا ہوا محل تیری نظر میں اچھا نہیں، اور یہ تیرے ابا کا گھر تو کوئی خاص گھر نہیں ہے، یہ تیری نظر میں اچھا ہے؟ بچے نے عجیب جواب دیا۔ بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس حسین محل کا بادشاہ اس وقت میرے ابا کے گھر میں ہے، اس وقت میرے ابا کے گھر کو جو نسبت حاصل ہے، جو قیمت حاصل ہے، اس وقت محل کے سارے خزانے میرے ابا کے گھر کی طرف متوجہ ہیں، سارے موتی، ساری عسکری لشکری قوتیں میرے ابا کے گھر کے سامنے کھڑی ہیں، اس بادشاہ کا مالک میرے ابا کے گھر میں ہے، اس لیے میرا گھر ساری کائنات سے اچھا ہے۔ اس کے بعد امام رومی کہتے ہیں بس وہ دل جس دل میں بادشاہوں کا بادشاہ اتر آتا ہے وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہے۔ حدیث قدسی ہے لا یسونی ارضی ولا فی السماء، میں آسمان و زمین کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا ہوں، اس لیے کہ میری ذات اتنی بڑی ہے، میری کبریائی اتنی عظیم ہے، ولکن یسونی فی قلب عبد المؤمن التقی، لیکن میں جب سمانے لگتا ہوں تو مومن متقی کے دل میں سما جاتا ہوں، وہ دل ساری کائنات سے اچھا ہے۔ تو سرکار دو عالم کی نسبت ہو، آپ کی سیرت کی عظمت ہو، اور آپ کی شخصیت کی رفت ہو، اتنے پہلو آپ کی شخصیت کے، اتنا تنوع آپ کی شخصیت میں، اتنی رنگا رنگی آپ کی شخصیت میں کہ کائنات انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ خطیب حیران رہ جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس پہلو پر گفتگو کروں، ان کو زندگی کے کس پہلو کے اعتبار سے بے مثال کہوں، آپ کی جوانی کو بے مثال کہوں، آپ کے بچپن کو بے مثال کہوں، آپ کے بڑھاپے کو بے مثال کہوں، آپ کو بے اعتبار باپ بے مثال کہوں، بے اعتبار بیٹا بے مثال کہوں، بے اعتبار بھائی بے مثال کہوں، بے اعتبار سسر بے مثال کہوں، بے اعتبار داماد بے مثال کہوں، بے اعتبار دوست بے مثال کہوں، بے اعتبار تاجر بے مثال کہوں، بے اعتبار رائی بے مثال کہوں، بے اعتبار زاہد بے مثال کہوں، بے اعتبار عابد بے مثال کہوں، بے اعتبار پیغمبر بے مثال کہوں، بے اعتبار امام ممبر بے مثال کہوں، بے اعتبار خطیب بے مثال کہوں، بے اعتبار استاد بے مثال کہوں، بے اعتبار میدانوں کے جرنیل اور سپاہ سالار بے مثال کہوں، میں نبی کی کس پہلو کے اعتبار سے اس کو بے مثال کہوں، اس لیے کہ جس پہلو کو دیکھتا ہوں تو بے اختیار کہہ اٹھتا ہوں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ایک ہی بنایا تھا، اس ایک نے ایک ہی بنایا، ایسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ خطیب حیران رہتا ہے کہ زندگی کے کون سے پہلو پر گفتگو کرو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی ایک پہلو کے اعتبار سے بے مثال نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال ہے۔ اس لیے شاعر اور عاشق جب آپ کا تذکرہ کرتا ہے، آپ کا تذکرہ کر کے آپ کو عظمت اور رفت نہیں دیتا، بلکہ تذکرہ کر کے اپنے تذکرے کو رفت بخشتا ہے۔ اس طرح تو رسول اللہ کے شاعر نے عجیب بات کہی، حسان ابن ثابت شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کے کیمرے سے رسول اللہ کے صبح شام فوٹو کھینچتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مان مدحت محمدن بمقالتی، مان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدین۔ رب کعبہ کی قسم، میں اپنے کلام و بیان سے محمد کی مدح تعریف کر کے اس کو کوئی عظمت اور شان نہیں دیتا، بلکہ میں تو محمد کا ذکر اپنے کلام میں لا کے اپنے کلام کو عظمت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ زندہ آباد۔ ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ میں تو اس لیے ذکر چھیڑتا ہوں کہ تاکہ میرے مقالے کا مقام بن جائے، ان کا مقام آپ کی رفت و عظمتوں کا تو وہ عالم ہے کہ جب آپ رفتوں کو چھونے لگتے ہیں تو سدرۃ المنتہا راستے میں رہ جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا جہاں پر سارے کمالات کی انتہا ہو جاتی ہے، جب وہاں پہنچے تو جبرائیل جیسا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے حبیب، اس سے اوپر جانے کی مجھے بساط نہیں ہے، اس لیے کہ میرے کمالات اور پرواز کی یہاں انتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا، اس سے اوپر جانے کا کمال اور اس سے اوپر کی رفتوں پہ قدم رکھنا آپ کی شان ہے، آپ اس سے اوپر جائیے، میں نہیں جا سکتا۔
جس کی گرد راہ میں سدرۃ المنتہا ہو اس کی رفت و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جبرائیل تو میرا رفیق سفر ہے، میرا ساتھ چھوڑتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ ساتھ چھوڑ دیا، اوپر میں اکیلا جاؤں گا۔ کہا کہ اے اللہ کے حبیب جی تو نہیں چاہتا، لیکن میں آگے بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عاشق رسول تھے، سید تھے، سید۔ وہ عجیب بات فرماتے ہیں، کہا کہ جبرائیل تو نے بڑی نادانی کی، بڑی نادانی کی، جب میرے محبوب نے تجھے کہا کہ ساتھ چل تو نے بڑی نادانی کی، تو نے جانے سے انکار کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم میں ہوتا تو میں رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا، اپنے پر جلا کے رسول اللہ پر فدا ہو جاتا، لیکن رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑتا، اپنی جان فدا کر دیتا، اپنے پر جلا بیٹھتا، لیکن محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ اے جبریل تو نے بڑی نادانی کی۔ اور دوسری بات یہ کہ جبریل اگر تو میرے محمد کے ساتھ چلا جاتا، غلام بادشاہوں کے ساتھ، غلام جب درباروں میں آ جاتے ہیں تو میزبان ان غلاموں کو بھی عزت دیتے ہیں، اگر تو میرے محمد کے ساتھ ہوتا تو رب کائنات کی قسم رب کائنات تیرے پر بھی نہ جلاتے اور تجھے وہ مقام اعلیٰ دکھاتے جو تو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ محمد رسول ساتھ کس کا ہے؟ محمد کا ساتھ جبریل، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ تو چلا تو جاتا، تیرے پر بھی نہ جلتے اور رب کائنات تجھے بھی وہ دکھاتا جو کبھی اب نہیں دیکھ سکتا۔ سدرۃ منتہا سے اوپر عرش معلیٰ پر پہنچے ہیں، عرش معلیٰ سے اوپر مقام احدیت پر قدم رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ رفتیں جس کی ہوں کیا شان ہے ان کی۔ تو پھر یہی کہے گا نا شاعر کہ ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج تک عاشقان مصطفیٰ داستان عشق و وفا دہراتے چلے آتے ہیں، 1400 سال چلے ہو گئے، لیکن داستانیں ختم ہی نہیں ہوتی، عشق کی نزاکتیں ختم ہی نہیں ہوتی، الگ الگ انداز سے عاشق اپنے عاشقانہ وفا کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اس محبوب کی تکمیل اور کمال کی نشانی ہے، ان کا معجزہ ہے۔ اور میں بھی آپ کے سامنے یہ حصہ ڈالنے ہی آیا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی داستان عشق و وفا کون بیان کر سکتا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب نارے نمرود میں ڈالے گئے ہیں تو ایک بلبل چونچ میں پانی کا قطرہ لا کے اوپر سے ڈالتی ہے۔ کسی نے زبان حال سے کہا کہ بلبل تیرے سے پانی کے ایک قطرے سے کیا ہوگا، یہ تو فضا کے اندر ہی خشک ہو جاتا ہے تپش سے، بھلے یہ آگ کا سمندر اس سے بجھنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے خلیل کے زمانے کی بلبل بھی عارف تھی، اس کو بھی کیسی معرفت حاصل تھی۔ بلبل نے عجیب بات کہی، بلبل نے کہا یہ میں بھی جانتی ہوں، میرے ایک پانی کے قطرے سے یہ آگ کا سمندر بجھنے والا نہیں، میں تو یہ اسے ایک پانی کا قطرہ ڈالتی ہوں تاکہ کل روز قیامت میں اللہ کے خلیل سے محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ مصر کے بازاروں میں حسن یوسف کی بولی لگ رہی ہے، کون ہے جو حسن یوسف خریدے گا؟ آ جاؤ۔ وزیر بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، امیر بھی لائن میں لگے ہیں، بادشاہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، بولی لگ رہی ہے حسن یوسف کی۔ ایک بڑھیا چرخہ کاٹنے والی ایک اون کی گٹی لے کے وہ بھی لائن میں لگی ہوئی، تو کسی نے کہا تو کیوں آئی؟ میں بھی یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ کہا کہ تیری ایک گٹی سے یوسف تجھے کہاں ملے گا؟ یہاں تو بادشاہ اور وزراء لائن میں لگے ہوئے ہیں، تیری اس گٹی سے کیا ہوگا؟ کہا کہ میں بھی جانتی ہوں اس گٹی سے حسن یوسف ملنے والا نہیں، میں تو اس لیے کھڑی ہوں تاکہ کل روز قیامت میں جب اعلان ہو تو یوسف کے حسن کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو۔ میں تو خریداروں میں نام لکھوانے آئی، ہم تو بھائی عاشقوں میں نام لکھوانے آئے ہیں، ورنہ عشق و بستی کی داستان بیان نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس حاضری کو قبول کر لے اور اس آقا دو جہان کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا، جس کا حوالہ دے کے آدم کو معافی ملی، اور ہمارے تو براہ راست پیغمبر ہیں، پیغمبر تو کیا ہمیں معاف نہیں کریں گے؟
تو میں بھی اس لیے یہ حصہ ڈالنے آیا ہوں کہ کل روز قیامت میں حوض کوثر پر کھڑے ہوئے عاشقوں میں میرا نام بھی آ جائے. حقیقت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت اور رفعت ملی. آپ فرماتے ہیں انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. میں صرف امت محمدیہ کی نبی نہیں، میں تو نبیوں کا نبی ہوں. مجھے تو اس وقت اللہ نے نبوت دے دی تھی کہ ابھی آدم کا گارا تیار ہو رہا تھا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت سے نبی تھا، ابھی آدم کا گارا تیار ہو رہا تھا. مجھے وہ نبوت ملی. اور آپ کو ایسی مرکزی نبوت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے کہ سب سے پہلی نبوت آپ ہی کو ملی، اور سب سے پہلی تخلیق محمد ہی کی ہوئی. اس لیے فرماتے ہیں انا اولم خلقا وآخرم باسا، میں پیدا سب سے پہلے وہ ہوں اور ظاہر سب سے آخر میں ہوں. علماء مثال دیتے ہیں کہ پرکار سے جب دائرہ کھینچتے ہیں تو پرکار کی نوک سے پہلے ایک مرکزی نقطہ متعین کرتے ہیں، پھر پینسل سے دائرہ کھینچا جاتا ہے. جب ابتدا اور انتہا آپس میں ملتے ہیں تو دائرہ مکمل ہو جاتا ہے. پرکار جب ہٹتی ہے تو وہ مرکزی نقطہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو بنا سب سے پہلے تھا ظاہر سب سے آخر میں ہو رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے جب قدرت کی پرکار نے ارادہ کیا کہ دائرہ نبوت مکمل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس نبوت کا مرکزی نقطہ متعین کیا گیا. اس کے بعد جب ابتدا ہوئی تو آدم سے ابتدا ہوئی اور عیسیٰ پر انتہا ہوئی. آدم اور عیسیٰ جب آپس میں ملے ہیں تو یہ دائرہ نبوت مکمل ہو گیا. جب قدرت کی پرکار ہٹی ہے تو محمد مصطفیٰ کی نبوت ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر، محمد رسول. دائرہ نبوت وہ نقطہ نبوت کا بنا سب سے پہلے تھا، ظاہر سب سے آخر میں ہوا. آدم اور عیسیٰ جب آپس میں قریب ہوئے، مبدا منتہا جب قریب ہوئے، قربت کی وجہ سے اللہ نے ان میں مماثلت پیدا کر دی، آپس میں ایک مشابہت پیدا کر دی. آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا کہ چونکہ قریب ہے تو کچھ مماثلت ہونی چاہیے. تو آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. آدم کو آسمانوں سے زمین پر آباد کر دیا، عیسیٰ کو زمینوں سے آسمان پر آباد کر دیا. مماثلت پیدا کر دی. اس لیے کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ ہیں. بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ ہیں، عیسیٰ ابن مریم. اور آپ کی نبوت، سبحان اللہ، آپ کی نبوت کا فیض تو سارے نبیوں کو پہنچ رہا ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے کانفرنس کی. سیرت مصطفیٰ، سیرت محبوب عالم میں اور تم کر رہے ہو، اللہ نے بھی کی. اللہ نے سیرت محبوب عالم کانفرنس کی. سورۃ آل عمران میں کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا، سارے نبیوں کے روحوں کو اکٹھا کر دیا، سب سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہارے پاس کتاب اور حکمت آئے گی تو اس کے بعد ثم جاءکم رسول من بعدکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا مصدق لما معکم، جو تمہاری کتاب کی اور شریعت کی تصدیق کرے گا. کیا کہا کہ مجھ سے عہد کرو کہ لتؤمنن بی ولا تنصرن، تم ضرور بضرور میرے اس محبوب پر ایمان لاؤ گے اور میرے محبوب کی نصرت کرو گے. اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ میں محبوب بھیجوں گا، تم ابھی اس پر ایمان لاؤ. اور ساتھ ہی کا اقررتم، کیا تم سب اقرار کرتے ہو؟ واخذتم علی ذلک اسری، اور اس عہد کو پکا کرتے ہو؟ سارے بولے قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس محبوب پر ایمان لاتے ہیں. اگر وہ محبوب ہمیں ملا، ہمارے زمانے میں ظاہر ہوا یا ہم اس کے زمانے میں آئے تو اس محبوب کی ہم نصرت بھی کریں گے، مدد بھی کریں گے. ہر نبی دعا کرتا رہا کہ اللہ اپنے محبوب کا زمانہ ہمیں ملا دے تاکہ ہم نصرت بھی کریں اس کی. اتنا پیارا ہے وہ تیرا، ہمیں موقع دے. کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ نوح کی قبول ہوئی، نہ ابراہیم کی قبول ہوئی، نہ اسماعیل کی قبول ہوئی، نہ اسحاق کی قبول ہوئی، نہ یعقوب کی قبول ہوئی، نہ موسیٰ کی قبول ہوئی، نہ یوسف کی قبول ہوئی. تو قبول ہوئی تو کس کی ہوئی؟ عیسیٰ ابن مریم کی قبول ہوئی. عیسیٰ ابن مریم کو کہا ٹھیک ہے، ابھی ہم تمہیں آسمانوں پہ بلاتے ہیں، اس قرب قیامت میں زمین پر اتاریں گے تو پھر میرے محمد کے دین کی نصرت کرنا. وہ اس لیے آسمانوں پر ہے، وہ آئیں گے، وہ اسی دین کی نصرت کریں گے، اسلام کا پرچم بلند کریں گے. کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ اکبر. عیسیٰ ابن مریم کھڑے ہیں مجمع میں، اپنی امت کو کہہ رہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، بعد رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا،
اس پر تم ایمان لانا. اور آپ کی شان اور فضائل بیان کر رہے ہیں. ایک حواری کھڑا ہو گیا, کہا کہ اے عیسی ابن مریم, آپ دعا کیجئے کہ مجھے ان کا زمانہ مل جائے, میں ان کا دیدار کر لوں. اس لیے کہ آپ نے جب ان کی شان بیان کی ہے تو دل تڑپ گیا ہے. ایسا پیارا, ایسا با جمال, ایسا با کمال, جس کے حسن و جمال کا یہ عالم کہ حسن یوسف اس کے دروازے کا دربان ہو. اس کا جمال کے دیکھنا ہے, مجھے موقع دے, دعا کر. حدیث صلوات والسلام نے کہا کہ نہیں, انسان ہونے کی حالت میں تو ممکن نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ کو سانپ کی شکل میں متشکل کرنے کے لیے گوارا کرو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. کہا کہ مجھے منظور ہے, مجھے بس دیدار محمدی کرنا ہے, مجھے منظور ہے. دعا کر دی. دعا کرنے کے بعد اب حواری پوچھتا ہے کہ اے عیسی ابن مریم, مجھے ایسا ٹھکانہ بتائیے کہ جس ٹھکانے پر محمد ضرور آئے گا اور میں وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں اس محمد کے انتظار میں, تاکہ اس محمد کا دیدار کر لوں. عیسی ابن مریم نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے کہا کہ اس کو کہو جا کے غار ثور میں بیٹھ جائے. غار ثور میں بیٹھ. اب تمہیں یاد آ گیا ہو کہ وہاں ایک سانپ تھا جس نے ابو بکر کو ڈس لی. لیکن قصہ تو سنو کہ ہوا کیا. وہ غار ثور میں بیٹھ گیا, 550 سال تک انتظار کرتا رہا. 550 سال. اللہ اکبر. عاشقوں کی, اس امت کا عاشق نہیں, اس امت کا عاشق. کس کا عاشق؟ میرے محمد کا عاشق. 550 سال تک اس غار میں انتظار کرتا رہا. 550 سال کے بعد محمد کی نبوت کی بعثت ہوئی ہے. احوال بنے ہیں, آپ ہجرت کی چلے ہیں, غار ثور میں پہنچے ہیں. ابو بکر نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیے, میں پہلے جاتا ہوں. اندر گئے, صفائی کی, چادر کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کے کونے کھدرے سارے بند کیے, یہاں تک کہ ساری چادر خرچ ہو گئی. ایک سوراخ ابھی بھی باقی ہے. باہر نکلے, کہا کہ اے اللہ کے حبیب آئیے. آپ نے کہا ابو بکر وہ چادر کہاں گئی؟ کہا کہ اللہ کے حبیب, وہ چادر پھاڑ پھاڑ کے میں نے کونے کھدرے سارے بند کیے ہیں کہ کوئی موذی جانور آپ کو ایزا نہ دے دے, اس لیے میں نے سب بند کی. نیچے آ گئے, گود میں سر رکھا, کہا کہ آپ تھکے ہوئے آرام کر لیجیے. اس آغوش کا کیا عالم ہوگا, اس آغوش کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس میں رسول اللہ نے سر رکھا ہوا. قربان جاؤں ابو بکر کی صداقت پر. کیا عشق و وفا اور محبت. پروانے کو چراغ, انادل کو پھول بس. پروانے کو چراغ, انادل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. لیٹ گئے. اب وہ سوراخ ابھی باقی ہے. اس جگہ پر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی ایڈی رکھی, دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا انگوٹھا رکھ لیا, اس سوراخ کو بند کر لیا تاکہ اس میں سے کوئی موذی جانور نکل نہ آئے, رسول اللہ کو ڈس لے گا. اب ادھر اس کو الہام ہوا, رب کائنات نے کہا میرا محبوب آ گیا, تو غافل بیٹھا ہے, چل. سانپ دوڑا, جب بھاگا ہے آگے راستہ بند ہے, ٹکرے مارتا ہے بار بار, راستہ کھلتا نہیں ہے. بے قرار ہو کر اسے ڈنگ مارا تاکہ یہ کیا حائل ہے ہٹ جائے, تاکہ میں اس کا دیدار کروں جس کے انتظار میں 550 سال گزر گئے. جیسی ڈسا ہے جرنات اس زہر کی جب چڑھی ہے تو ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے. آنسو کس لیے ٹپکے؟ کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں ٹپکے, اس لیے ٹپکے یہ سوچ کر ٹپکے, ارے مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے, اب میرا مقدر تو موت ہے, میں جب اگر مر گیا تو میرا محبوب اکیلا رہ جائے گا, دشمن اس کے ساتھ کیا کریں گے. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد. اس تصور سے آنسو بہے ہیں, ایذا اور تکلیف سے نہیں. ہمیں اور آپ کو بھی تو آتا ہے, میرے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا, بیوی کا کیا ہوگا. ارے بچوں کے لیے یہ بھی رکھ دو, بیوی کے لیے یہ بھی رکھ دو. مرتے مرتے سوچتے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں, صدمے سے جاتا ہے. تو آئندہ کا صدمہ ہمیں اپنے پیاروں کا ہوتا ہے. وہاں تو ابو بکر کے پیارے تو وہ پیارا محبوب بھی تھا, کہا کہ مجھے تو سانپ نے ڈس لیا, میرا مقدر تو موت ہے, اب میرے مرنے کے بعد اس محمد کا کیا ہوگا, اس ظالم پیچھے لگے ہوئے میرے محبوب کا کیا بنے گا. اسی صدمے سے آنسو ٹپکے ہیں اور رسول اللہ کے چہرہ انور پر آنسو کا ایک قطرہ گرا ہے. آنکھ کھلی, ابو بکر کیا بات. کہا کہ اے اللہ کے حبیب, مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے, اور میں اس سوچ کے کہ اب میرا مقدر تو موت ہے, میرے بعد آپ کا کیا بنے گا. آپ اٹھے ہیں,
کہاں سے ڈسا ہے؟ لعاب لیا اور لگایا۔ ابو بکر کہتے ہیں ایسا ہو گیا جیسے کبھی سانپ نے ڈسا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، جن کے لعاب میں ایسی شفا ہو تو ان کے خطاب میں کیا ہوگا، ان کے خطاب کا کیا عالم ہوگا۔ نبی سننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے رب جلیل مجھے موقع دے دے، مجھے موقع دے دے کہ میں محمد سے ملاقات کر لوں، میں اس کا خطاب سن لوں۔ بڑی تعریف سنی، کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ چلو یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس کی امتیوں میں مجھے شامل کر لے، میں تاکہ اس کی امتیوں کے اندر چند دن گزار کے اندازہ لگا لوں کہ اس خطاب کے سننے والوں کا کیا عالم ہے۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، بس ایک کام ہو سکتا ہے کہ تجھے میں اس محبوب کی امت کی آواز سنا سکتا ہوں، میں اس امت کو پکاروں گا، وہ جواب دے گی، تو سن لینا، اس امت کی آواز تجھے سنا دوں گا، قیامت تک کی آنے والی امت کی آوازیں تو سن لے گا۔ یہ شرف تو میں تجھے دے سکتا ہوں، لیکن محمد کا ساتھ تجھے نہیں مل سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے یہ منظور ہے۔ اللہ نے پکارا امت محمدیہ کو، اے امت محمدیہ، اے میرے محبوب کی امت، پکارا۔ قیامت تک کی امت جو صلبوں کے اندر بھی تھی، کیا بولی؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو حاجی حج کرتے ہوئے یہ پڑھتا ہوا دیوانہ وار اللہ کے گھر پہنچتا ہے، یہ امت نے جب پکارا تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھ یہ میرے محبوب کی امت کی آوازیں سن کے تجھے شرف حاصل کر لے۔ اپنی قیمت کو سمجھو۔ ہماری صدائیں سنا سنا کے پہلے نبیوں کو خدا تسکین دے رہا ہے اور ہمیں اپنی قیمت کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہم روڑے پہ جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، کبھی اونچی عمارتیں دیکھتے ہیں، کبھی گہرے سمندر دیکھتے ہیں، کبھی آبشاروں میں مست ہوتے ہیں، کبھی ایک گلستان پہ مرتے ہیں، کبھی دوسرے پھول پر فریفتہ ہوتے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہمیں تو وہ نسبت محمدی حاصل ہے کہ پہلے نبی بھی ہمارے دیدار اور رفاقت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ ہمیں تو وہ مقام خدا نے دیا، ہم نے خود محمد کا پیغام پہچانا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آواز سنا رہے تو رسول اللہ نے لعاب تن لگایا، شفا ہو گئی۔ اس کے بعد کہا کہ دکھاؤ کون سا سوراخ ہے۔ آپ نے بڑھ کر سوراخ میں جب اندر جھانکا، کہا کہ ابو بکر تو نے کس کو روکا؟ یہ تو میرے بھائی عیسیٰ کا حواری ہے، 550 سال سے اللہ سے اجازت لے کر یہاں بیٹھا ہے کہ محمد آئے گا تو اس کا دیدار کروں گا۔ تو نے کس عاشق کا راستہ روکا ہے؟ اس نے تو عشق و مستی میں میری محبت میں تجھے ڈسا ہے، عداوت میں نہیں ڈسا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو محبوب تک پہنچنے کے راستے میں جو حائل آ گیا، اس میری عشق و مستی میں بے چین ہو کے ڈس بیٹھا ہے۔ اگر اس کو پتا تو میرا یار غار ہے تو کبھی نہ ایسا کرتا۔ عداوت میں نہیں ڈسا، محبت میں ڈسا ہے۔ دیکھو محبت کا عالم کہ پہلی امتیں تمنا کرتی ہیں کہ اس محبوب کو ہم 2 گھڑی دیکھ لیں۔ آپ کی عظمت اور محبوبیت کا یہ عالم، ایسی محبوبیت کہ سارے انبیاء آپ کے مقتدی اور آپ سب کے مقتدی نظر آتے ہیں۔ ایسی عظمت و شان آپ کو عطا کی۔ اور حقیقت ہے، شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جب عاشقوں نے واقعی عشق و مستی کی داستانیں دہرائی ہیں تو واقعی لوح و قلم ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، ایک صحابی جنگل میں جا رہا ہے، گدھا مر گیا، لمبا سفر ہے، مدینہ رسول پہنچ رہا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے آسمان کو دیکھا، اے رب جلیل تو اگر عزیر کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی تو تیرے محبوب کا غلام ہوں، میرے گدھے کی بھی زندہ کر دے۔ کیونکہ قرآن میں ہے نا، حضرت عزیر کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ ہوا۔ کہا کہ 100 سال کے بعد عزیر کا گدھا زندہ کر سکتا ہے تو میں تو تیرے محبوب کا غلام ہوں، میں نے اسی کے مدینے پہنچنا ہے، میرا گدھا زندہ کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسی وقت گدھے کو زندہ کر دیا۔ ان کی عشق و مستی کا عالم دیکھو، خدا پہ نگاہ دیکھو۔ یہ ہماری طرح یہ سوچتے نہیں کہ مر گیا اب یہ نہیں زندہ ہو سکتا، نتھنگ، ڈیڈ نہیں۔ ہم اس لیے کہتے کہ ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، وہ دنیا والے کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہا اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، گدھا زندہ ہو سکتا ہے، رب تیرے ساتھ اتنا واسطہ تو ہے، اس لیے کہ ہم بھی تو محمد کے غلام ہیں، زندہ ہوگی۔ افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ جاتے ہیں،
رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، ہو کا عالم ہے، درندوں کا خوف ہے. ایک صحابی چٹان پر کھڑا ہوتا ہے، اے جنگل کا درندو، نانو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے صحابہ ہیں، محمد کے غلام ہیں، رات ہمیں گزارنی ہے، ہمارے لیے جنگل کو خالی کر دو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جانور اپنے بچوں کو منہ میں لے کر جنگل کو خالی کر رہے تھے. درندوں سے جنگل خالی ہو گیا. محمد کا واسطہ دیا کہ محمد کے غلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. صحابہ دنیا میں قدم رکھتے تھے، تقدیر کا قلم آسمان پہ لکھ دیتا تھا. حدیث میں آتا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، دو صحابی عشاء کے بعد آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اندھیری رات ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا. جب واپس جانے لگے ہیں، اندھیرا راستہ، درندوں کا خوف. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک شخص کی لاٹھی ایسے روشن ہوگی جیسی آپ کی ٹیوب لائٹ روشن ہوتی. ٹیوب لائٹ کی طرح لاٹھی روشن ہو گئی، اس روشنی میں جا رہے ہیں. دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ آگے ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے. میں نے دل میں سوچا کہ میں اس سے کہوں کہ آپ مجھے اپنے میرے گھر تک پہنچا دیجیے، آج کی زبان میں ذرا لفٹ دے دیجیے، مجھے گھر تک پہنچا دیجیے. اب یہ خیال ہی آیا تو میں نے سوچا یہ بھی تو اسی محمد کا غلام ہے کہ جس کی لاٹھی اس رب نے کی روشن کی ہے. میں بھی تو اسی محمد کا غلام ہوں. اے اللہ میں بھی تیرے اسی محمد کا غلام ہوں، میری لاٹھی بھی ایسے روشن کر دے جیسے اس کی ہے. کہا کہ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، میں نے قدم اپنے گھر کی طرف رکھا ہے، اندھیرے میں نے قدم رکھا، میری لاٹھی بھی ویسے روشن ہوگی جیسے اس کی لاٹھی روشن کی. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دعوت کی. عجیب حدیث علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کی الخصائص الکبریٰ میں. دعوت کی، بکری ذبح کی، بکری ذبح کی، دعوت تیار ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو گیا. ادھر کیا ہوا کہ دو بیٹے تھے آپ کے، بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، بکری ذبح کرتے ہوئے ابا کو دیکھ رہے تھے تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی پہ وہی کاپی کر دی، وہی کارروائی کر دی. بچے کاپی کرتے ہیں بڑوں کو. اس نے چھری لی، چھوٹے کو لٹایا، گلا کاٹ دیا، ذبح کر دی. اب چھت پر یہ کارروائی ہوئی، ماں نے آواز دی، فلاں کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں. چھت پہ گئی ہے، ہاں یہ کیا کر دیا تم نے؟ یہ کہہ کے جب اس کی طرف دوڑی ہے، وہ گھبرا کے دوڑا تو چھت سے گر گیا، وہ بھی مر گیا. دونوں بھائی مر گئے. اب رسول اللہ کے آنے کا وقت ہے. صحابہ کی محبت کا اندازہ لگاؤ میرے دوست بزرگوں. آج ہم تھوڑی سی گرمی ہو جائے، کہا جی سیرت کی کانفرنس بعد میں سنیں کہ گرمی بہت ہے. نہیں، وہاں عشق و مستی کا عالم دیکھو. کہا کہ رسول اللہ کے آنے کا وقت ہے. اب اگر ہم نے یہ واویلا کر دیا تو ہمارے اللہ کا محبوب آئے اور بغیر کھائے چلا جائے. نہیں، ان کو جلدی سے لٹا دو، چادر ڈال دو. جب کھا کے اطمینان سے سیراب ہو جائیں گے اس کے بعد بتائیں گے کہ یہ قصہ ہوا. پھر دوستو بزرگوں سوچو ذرا، اتنا ظرف ہے. عاشق بننا آسان نہیں ہے، عشق کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے. بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے. یہ نہ دیکھ ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، کچھ دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے. بس عشق کی دیوانگی تک بس مشکل ہے، جب عشق میں دیوانہ ہو گیا اب کوئی مشکل نہیں رہی. صحابہ عشق میں دیوانے تھے. رسول اللہ آ گئے، دسترخوان پہ بیٹھے. کہا کہ جابر تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کہا باہر کھیل رہے ہوں گے، اللہ کو باہر کھیل رہے بچے دوڑ بھاگ گئے باہر جنگل میں ہوں گے، اب تناول فرمائے. کہا کہ نہیں، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کے ساتھ کھانا کھائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آواز لگائی، یا فلاں آؤ ہمارے ساتھ دسترخوان میں. دونوں بھائی چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر، تکبیر. دونوں بھائی چلے آ رہے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا بتاؤ کہاں ہیں؟ میں ڈھونڈنے جاتا ہوں. آپ جب باہر چلنے لگے ہیں تو میاں بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول اصل میں بات یہ ہے، سارا قصہ بتا. اچھا کہاں ہے وہ؟ کہا جی یہ چارپائی پہ لیٹے. آپ نے کہا چادر ہٹاؤ. آپ نے ان کو دیکھا، نگاہ اٹھائی، دعا کی، کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کھانے میں آ جاؤ. دونوں بھائی کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر.
محمد رسول اللہ. دونوں بھائی اٹھ گئے. اور اس کے بعد کیا فرمایا جابر؟ گوشت کھانا، ہڈیاں نہ توڑنا، ہڈیوں کو چبانا نہیں، ہڈیاں ساری اکٹھی کر لو. کیونکہ آج تو جلال میں تھے، موج میں تھے. اللہ نبی کی کیا شان ہے، کبھی پتھر باندھ کے بیٹھے ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، اور کبھی انگلیاں یوں کرے تو سمندر دریا جاری ہو جائے. کیا شان ہے. کبھی فاقے کا عالم یہ ہے کہ ابو بکر بھوک سے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. صوبان آ کر اپنے پیٹ دامن ہٹا کے ایک پتھر دکھاتا ہے پیٹ پر، رسول اللہ دامن اٹھا کے 2 پتھر دکھاتے ہیں. کبھی یہ عالم ہے. کبھی کہتا علی جا اس کھجور کو کہے، یہ ٹنڈ بن کھجور، خشک کھجور کا اس کو کہے رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے کھجوریں مانگی ہیں. علی کہتا ہے اللہ کے حکم سے کھجوریں دے دے. لکھا ہے کہ تنا خشک تنے سے تازہ کھجوریں گر رہی. کیا شانیں ہیں اللہ. یہ تو سمجھنے والوں کی بات ہے. لیکن بات وہی ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے. کہا کہ ہڈیوں کو اکٹھا کر لو. ہڈیاں جب اکٹھی کر لی کھانا کھانے کے بعد، آپ نے ہڈیوں پر کو دیکھا، آسمان پر نگاہ اٹھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کہا کہ ہڈیوں کو ادھر رکھو. جیسے ادھر رکھا وہ بکری اس ہڈیوں پر زندہ ہو گئی. جیسے عزیر کا گدھا ہڈیوں کا پنجر تھا، قرآن میں موجود ہڈیوں کا پنجر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزیر کو آنکھوں سے دکھایا کہ ہڈیوں کے پنجر پر کیسے گوشت لگنے لگا، کس طرح ہڈیاں بننے لگی، کس طریقے سے سارا کا سارا کھال اس پہ چڑھ گئی اور گدھا زندہ ہو گیا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ان ہڈیوں پر خدا سے دعا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جابر کی بکری بھی زندہ کر دی. زندہ باد. لیکن دوستو بزرگ یہ کیوں ملا؟ عشق و مستی سے ملا، محبت سے ملا. جابر اور جابر کی بیوی کی محبت کا ظرف ایسا کہ رسول اللہ کو نہ بتاؤ، کلفت اور تکلیف ہوگی، کھانے تو دو. محبوب آج آ رہا ہے، اس کو کھانے تو دو، بعد میں بات کریں گے. بس یہ جو محبت تھی، یہ محبت کی گہرائی ہر ایک کو ملتی نہیں. رب کائنات نے رسول اللہ پر موج کے تلاطم کھول دیے. رسول اللہ نے آ کے پھر وہ اپنی موج دکھائی ہے. دونوں بیٹے بھی زندہ ہو گئے، بکری بھی زندہ ہو گئی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے. میرے دوست بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی ذات کے بڑے حق ہیں، بڑے حق ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں 23 حق 23، لیکن موٹے موٹے 4 حق ہیں. جس نے ان 4 حقوق کو ادا کر دیا، اس نے محمد کی محبت کا حق ادا کر دیا. پہلا حق محبت ہے، پہلا حق محبت، دوسرا حق عقیدت، تیسرا حق اطاعت، اور چوتھا حق نصرت. نبی کے 4 حق ہیں. ہر امتی اپنے زندگی کا جائزہ لے کہ ہم نبی کے ان 4 حق کو ادا کر رہے ہیں. آپ سے محبت ہمیں ایسی ہے کہ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں خود کہہ دیا، والذی نفسی بیدہ لا یکون احدکم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس کے والدین سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، ساری انسانیت سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، اب یہ مومن ہے. اور صحابہ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ صوبان بھوک سے تڑپے ہوئے دربار رسالت میں آتے ہیں. آپ کا چہرہ انور کی تابانی دیکھی، خاموش ہو گئے. کہا کہ صوبان کیوں آیا تھا؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جو شکایت تھی وہ رفع ہو گئی. کہا صوبان بتا تو صحیح شکایت کیا تھی؟ کہا کہ شکایت تو بھوک کے لے کے آیا تھا، آپ کے چہرہ انور کی تابانی دیکھی، بھوک مٹ گئی. محبت کا عالم دیکھو. ایک صحابی کھیت کے اندر ہل چلا رہے ہیں، وہاں اطلاع ملی کہ محمد کا وصال ہو گیا. وہیں کھڑے کھڑے ہل روکا، آسمان کو دیکھا. اے رب جلیل، جن آنکھوں سے محمد کے فوٹو کھینچتا تھا، اب ان آنکھوں کو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، بس میری آنکھوں کی بینائی لے لے. میں محمد کے بعد اب کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اسی وقت کھڑے کھڑے بینائی سلب ہو گئی، کیونکہ سچے عاشق تھے. آج آپ بھی دعا کر کے دیکھ لیں، بینائی تیز تو ہوگی، کم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ میاں کو پتا ہے ایم ہی ماردا ہے. ایک جتی پہ تو سارے عشق پانی ہو جائے ویلا. اللہ میں چل چپ کر کے پردہ پایا ہے، کام کر رہا تھا، بہتے نعرے نہ لا. اللہ میاں کو پتا ہے.
لیکن صحابی کے عشق کی حقیقت پتہ ہے. صحابی نے نگاہ اٹھائی, کہا کہ مجھے اب ان آنکھوں کی بینائی نہیں چاہیے, اس لیے کہ محمد نہیں ہے تو پھر کسی کو نہیں دیکھنا. بینائی سلب ہو گئی. یہ ہے محبت. صحابہ کی محبت عشق کا یہ عالم تھا. تو پہلا حق محبت ہے, اور صحابہ نے محبت کر کے دکھائی. اور میں نے بتایا کہ محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ سب کچھ صحابہ کے ہاتھ میں. دریاؤں نے راستے دے دیے, پہاڑ جگہوں سے ہٹ گئے. دریائے نیل میں عمر فاروق خط ڈالتا ہے, دریائے نیل اطاعت کرتا ہے. ہواؤں فضاؤں کو پکارتے ہیں, ہوائیں فضائیں آپ کا پیغام پہنچاتی ہیں. مدینے کی زمین میں زلزلہ آتا ہے, اس پر کوڑا مارتے, کیوں کانپتی ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا؟ وہ تھم جاتی ہے, اس لیے کہ محبت کی ہے. اس محبت کا نتیجہ. تو پہلا حق محبت ہے. ہمیں رسول اللہ سے ایسی محبت ہو کہ ایسی محبت کائنات میں کسی سے نہ ہو. اور دوسرا حق عقیدت ہے. عقیدت, محبت بغیر عقیدت کے بے باک ہو جاتی ہے. وہ چھچورا پن ہوتا ہے, وہ محبت نہیں رہتی. محبت میں عقیدت. اور صحابہ کی محبت کا عالم صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الوضو میں کہ صحابہ اکرام نبی پاک کے ارد گرد پروانوں کی طرح منڈلاتے تھے. آپ وضو فرماتے تھے, صحابہ وضو کا ایک ایک قطرہ لے کے بدن سے لگاتے تھے. آپ کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. آپ کی ذات پر ایسے مٹ رہے ہیں. اب مستخفی نے یہ منظر دیکھا, مشرکین نے مکہ کو جا کے کہا, اے سرداران قریش کان کھول کے سن لو, میں نے روم و فارس کی سلطنتیں دیکھی ہیں, قیصر و کسریٰ کے روب و داب دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں, لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا. ایسے عاشق مصطفیٰ میں نے نہیں دیکھے کہ اس کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے. کہا کہ کان کھول کے سن لو, اس عالم کے اندر, اس عرب کے اندر پرچم بلند ہوگا تو محمد ہی کا ہوگا. بعد میں ابو مسعود بھی مسلمان ہو گئے تھے. یہ محبت کا عالم. دوسری عقیدت. عقیدت کا یہ عالم کہ صحابہ اکرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ خطاب کر رہے ہیں, اور خاموشی اور سناٹا اور ادب کا یہ عالم ہے کہ سانس کی آواز نہیں آتی. فضاؤں کے پرندے سمجھتے کہ پتھر کے ڈھیر ڈھیر پڑے ہیں, ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے. غزوہ احد ہو رہا ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, رسول اللہ پکارتے ہیں, ہے کوئی تم میں سے جو مجھے دشمن کے تیروں سے بچائے. عاشقوں کا امتحان ہو رہا ہے. نہ رسول اللہ کو بچانے والا تو رسول اللہ کے ساتھ ہے, عاشقوں کا بھی امتحان ہو رہا ہے. کوئی ہے؟ ابو دجانہ آگے آتے, میں ہوں. تو سامنے کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر کھڑے ہوئے تو پیٹھ پھیر لی, چہرہ آپ کی طرف کر لیا اور پیٹھ تیروں کی طرف کر لی. تیر کمر پہ لگ رہے ہیں, یوں آپ کو ڈھانپا ہوا ہے. کہا کہ ابو دجانہ ادھر دشمن کی طرف دیکھ, ڈھال کے ساتھ تیروں کو روک. کہا کہ میں نے سوچا تو یہ تھا کہ ڈھال کے ساتھ روکوں, سینے پر سینہ سپر ہو کر بہادروں کی طرح سینے پر تیر کھاؤں, لیکن جب میں نے سینہ دشمن کی طرف کیا, پیٹھ محمد کی طرف ہوئی, مجھے یہ گوارا نہیں تھا میں اپنے محبوب کو پیٹھ دے دوں, پیٹھ دشمنوں کو دوں گا اور دل کا سینہ محمد کو دوں گا. اس لیے میں نے رخ بدل دیا. عقیدت کا یہ عالم. اور آج تو قرآن کو بھی پیٹ ہو جائے تو کہتے یار قرآن ہی ہے نا, کوئی ایڈی بڑی گل ہے. مولویوں نے مسئلہ بڑھایا ہے. ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کے پاس علم حدیث حاصل کیا. میں 22 سال تک ان سے علم حدیث پڑھتا رہا, 22 سال تک. فرمایا کہ امام مالک 18 سال تک ہمیں ادب سکھاتے رہے, 18 سال تک ادب سکھاتے رہے. 4 سال علم حدیث ہمیں پڑھایا تو ہم بڑے حیران تھے کہ 18 سال ادب سکھانے میں گزار دیا اور چند سال حدیث پڑھائی. کہا کہ جب عملی زندگی میں آیا, مسند حدیث پر بیٹھا, تو میں نے کہا کہ خدا کی قسم کاش امام مالک باقی 4 سال بھی ہمیں ادب ہی سکھاتے. ادب وہ چیز ہے میرے دوستو, ادب آ گیا علم خود بخود آئے گا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ قطب وقت حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی نیاز محمد ختنی نور اللہ مرقدہ ہمیشہ ایک بات ہمیں کہتے تھے, فرماتے تھے الادب شجر والعلم ثمر. ادب درخت ہے, علم اس کا پھل ہے. فإن لم یکن شجر فلیس لہ ثمر. اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل نہیں ملے گا, پھل نہیں ملے گا. کبھی ہم کراچی بنوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے, اپنے کسی استاد بزرگ کا جوتا لے آتے, حالانکہ والد صاحب کا ہم اثر ہے وہ استاد مثلاً,
فرماتے کس کے جوتے ہیں؟ ہم کہتے مولا ادریس میرٹھی رحمت اللہ علیہ کا جوتا ہے. اچھا لاؤ. لا کے سر پہ رکھ کے سین میں ٹہل رہے. فرماتے کیا پڑھ رہے ہیں؟ الادب شجر والعلم ثمر فإن لم يكن شجر فليس له ثمر. کیوں پھر رہے ہیں؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بیٹا بڑوں کا ادب سیکھو گے علم خود بخود آئے گا. پوتے کہتے کہ کاش امام مالک نے 18 سال ادب سکھایا تھا، کاش ہمیں پورے 22 سال ادب ہی سکھاتے، ہمیں خود بخود قرآن و حدیث کا علم آ ہی جاتا. ادب وہ چیز. تو عقیدت. اور تیسرا حق اطاعت. رسول اللہ نے جو کہہ دیا اس کی اطاعت، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ اطاعت کرنی ہے. اور صحابہ کا یہ عالم تھا اطاعت کا. رسول اللہ مسجد کے اندر صحابہ سے کہہ رہے یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو ابن مسعود ابھی بہت دور ہے باہر، وہاں آواز کان میں پڑی تو وہیں بیٹھ گئے. رسول اللہ دیکھ بھی لیا کہ ابن مسعود اتھے ہی بیٹھ گیا. اس کے بعد جب واپس اندر آئے تو ابن مسعود میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا، یہ مسجد میں ارد گرد لوگ کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا تھا. ابن مسعود نے کہا اے اللہ کے رسول سمجھ تو میں بھی گیا تھا کہ آپ نے ان کو کہا ہوگا، لیکن جب آپ کے منہ سے لفظ نکلا کہ بیٹھ جاؤ، پھر ابن مسعود کے گھٹنوں میں تاب نہیں تھی کہ وہ چل سکتا، میں وہیں بیٹھ گیا. رسول کا بیٹھ جاؤ اور ابن مسعود چلے، یہ نہیں ہو سکتا. اطاعت کا یہ حال. اور نصرت، نبی کی نصرت کیا ہے؟ نبی کی نصرت یہ مدارس، یہ مساجد، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ نبی کا دین. اس لیے کہ نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. اب نصرت، جس نصرت کا وعدہ پہلے نبیوں سے ہوا، اب وہ نصرت ہے. نصرت یہ ہے کہ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ مکاتب قرآنیہ، یہ رسول اللہ کا دین، اس کو دین کو لے کے آگے چلنا، یہ محمد کی نصرت ہے. اور جس نے محمد کی نصرت کر دی اللہ تبارک و تعالی اس کا نصیر بن جاتا ہے. العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ہر دل کی لگن، ہر دل کی لگن